बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक अफसोसनाक खबर सामने आई है और यकीनी तौर पे जिन पाकिस्तानियों ने अगर ये खबर सुनी होगी तो डेफिनेटली हर बंदे के दिल को दर्द पहुंच चुका होगा। असद तुर जो एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने अपने वीलाग में एक बहुत बड़ा क्लेम किया है और यकीनी तौर पर बीइंग ए जर्नलिस्ट, हम लोग जो उनके जर्नलिस्ट हैं, तो हम जब भी कोई ख़बर अगर शेयर करते हैं तो जब तक वो उसकी कोई अगर तस्दीक नहीं हुई होगी तो उसी वक्त तक हम उस खबर को शेयर नहीं करते पब्लिक के साथ। लेकिन अगर असद तुर ने ये खबर पब्लिक के साथ शेयर की तो इसका मकसद है कि उन्होंने उसको कंफर्म करके उसके बाद अपने विलाग के अंदर उस पर बात की। और ये खबर है शेख रशीद अहमद, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला, कई मरतबा पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर, वफाकी काबीना का रुकन रह चुके हैं, कौमी असम्बली के कई मरतबा रुकन रह चुके हैं, अवामी मुस्लिम लीग पाकिस्तान के सरबराह है, पाकिस्तान के एक बड़ी सीनियर सियासतदान है। और उनके साथ ये जो सलूक किया गया है, जो असद तुर ने बताया, इंतहाई काबिल मज़म्मत, काबिल अफसोस और हैरान कुन है कि आप एक पाकिस्तान के इतने बड़े सीनियर सियासतदान को गिरबान से पकड़कर उनको आप घसीटते हैं, आप उनको ज़बरदस्ती एक टीवी चैनल के अंदर अपने एक टाउट के सामने लाकर बिठाते हैं और फिर आप उनको एक स्क्रिप्ट देते हैं कि आप ये स्क्रिप्ट वहाँ पे पढ़कर सुनाए। और जब वो इनकार करते हैं कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ इस किस्म की बातें नहीं कर सकता, तो असद तुर के बकौल उनको थप्पड़ मारा गया। बहुत दर्दनाक किस्म की खबर है और मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद ही सुन ले कि असद तुर क्या बता रहे थे। रात जो शेख रशीद साहब का इंटरव्यू समा न्यूज पर हुआ, उसमें शेख रशीद साहब के साथ वहां पे जो सलूक किया गया वो क्या था? आपको पता है शेख रशीद साहब का गिरबान फटा हुआ था, उनके बटन टूटे हुए थे और उनको लोगों ने इर्द गिर्द से पकड़ रखा था और वो घसीटते हुए दफ्तर के अंदर लेके आए और एक बंदे ने शेख रशीद साहब का कॉलर पीछे से यूं पकड़ा हुआ था और वो यूं पुश करते हुए उनको अंदर ला रहे थे। शेख रशीद साहब को बिठाया गया और जब बिठाया गया तो उस दौरान भी एक शख्स उनकी बदस्तूर कॉलर को पकड़ के पीछे खड़ा हुआ था और एक बंदा शेख रशीद साहब के दाएं तरफ और एक शेख रशीद साहब के बाएं तरफ खड़ा हुआ था। शेख रशीद साहब को शदीद पसीना आ रहा था, मुंह लाल था। शेख रशीद साहब के आगे एक कागज रखा गया और उन्हें कहा गया कि आपने ये इंटरव्यू में बोलना होगा मुबैना तौर पर। मुनीफ फारूक साहब को भी जरा ये बताते हैं कि एक कागज दिया गया कि आपने ये पूछना होगा। शेख रशीद साहब के मुंह पर वो जो एजेंसी के लोग थे उन्होंने थप्पड़ मारा और कमरे में मौजूद जरा ये बताते हैं कि तमाम लोग एक लम्हे के लिए सकते में आ गए कि ये क्या उन्होंने देखा है। इस पर कहते हैं कि शेख रशीद बच्चों की तरह बिलक के रोने लग गए, बिलक बिलक के, और उन्होंने बाकायदा यूं हाथ जोड़ के कहा मेरे से ये ना करवाओ, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले शेख रशीद अहमद साहब हमेशा अपने वीडियो पैगामात में ये कहते रहे कि अगर जिस दिन शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आप समझ ले कि शेख रशीद का ज़मीर मर गया है। ये भी आप सुन ले वो क्या बता रहे थे। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, अगर करूं तो समझे कि शेख रशीद का ज़मीर मर गया है। चूंकि शेख रशीद अहमद एक पाकिस्तान की सीनियर सियासतदान है और वो बड़े बहादुरी के साथ इमरान खान के साथ खड़े थे। इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, उस्मान डार का, सदाकत अब्बासी का, फरूख हबीब का, तो आप लोग देख चुके हैं कि उनको पहले अगवा किया गया, उनको गायब कर दिया गया और उसके बाद फिर उनको मखसूस टीवी चैनल में कुछ एंकर्स के सामने लाकर बिठाया गया और उनसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाए गए इमरान खान के खिलाफ। सेम शेख रशीद को 17 सितंबर को रावलपिंडी से अगवा कर लिया गया। कल भी उनका केस हाई कोर्ट में था और पुलिस वाले ये बता रहे थे कि शेख रशीद की वियर अबाउट्स के हवाले से उनको कोई इल्म नहीं है। हालांकि यही रावलपिंडी की पुलिस थी जिन्होंने शेख रशीद को उठाकर फिर नामालूम लोगों के हवाले कर दिया था। लेकिन फिर अदालत को बता रहे हैं कि हमारे पास शेख रशीद की
ویئر اباؤٹس کا کوئی علم نہیں ہے. جس طرح ان لوگوں نے عمران ریاض خان کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے اٹھا کر 4 مہینے تک غائب رکھا تھا، اور ابھی جب وہ واپس آئے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ان کی کیا حالت بنائی گئی ہے. تو پاکستان میں کب تک قانون کا اسی طرح مذاق اڑایا جائے گا، اسی طرح لوگوں کو غائب کیا جائے گا، اسی طرح لوگوں سے زبردستی پریس کانفرنسز کروائے جائیں گے؟ دیکھیے، اس سے پاکستان کے اندر خصوصاً جو نوجوان نسل ہے ان کے اندر ایک انتہائی خوفناک قسم کا کہ جو نفرت ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے. لوگوں میں ایک عجیب قسم کا غصہ ہے، ایک عجیب قسم کا ایک نفرت ہے، اور اس نفرت میں جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس سے پاکستان کے اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا جا رہا ہے. اور میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ جو نفرت کا بیج ابھی آپ لوگ بو رہے ہیں، یہ آنے والی 30-40 سال تک یہ فصل اسی طرح رہے گا، اور یہ نفرت اسی طرح رہے گی، اور اسی نفرت کی وجہ سے ہمارے اداروں کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا. ابھی تو شاید چند لوگ ہوں گے، لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ پھر اداروں کو پہنچے گا. ان چند شخصیات کو یہ نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ یہ نقصان آنے والے 30-40 سال تک ان اداروں کے خلاف رہے گی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کیا ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس کے اثرات، اس کے نقصانات بہت دیر پا ہوں گے، بہت ٹائم تک رہیں گے، اور اس سے ان اداروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا جن اداروں کو پچھلے 75 سال کے دوران ہمارے کافی بلکہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس کو بلڈ کیا، اس پر پاکستانی قوم کے اربوں ڈالر خرچ ہوئے. ان اداروں سے پاکستانی قوم ایک والہانہ محبت رکھتے تھے. آج ان اداروں کو اس مقام پر آپ لوگوں نے پہنچا دیا کہ ابھی لوگ نفرت کرنے لگے ہیں. کیوں یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہے؟ اس حوالے سے سوچنا پڑے گا. اور میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا، اور بار بار میں یہ بات کرتا چلا آ رہا ہوں کہ ہم لوگ یہ سخت بات اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے قوم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے. اور جن لوگوں کا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہو وہ ڈیفینیٹلی اپنے ملک، اپنے قوم، اپنے اداروں کے لیے محبت دل میں رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو پھر دکھ پہنچتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان اداروں کو نقصان پہنچ رہا ہے. ہم نواز شریف، آصف زرداری اور باقی ان کے ساتھیوں کی طرح نہیں کہ باہر دنیا میں ہمارے اثاثے ہیں، بینک بیلنس ہیں، کاروبار ہیں، محلات ہیں، ہماری فیملیز وہاں پہ ہیں. ہم غریب پاکستانی ہیں اور یہاں پہ ہی رہتے ہیں. اسی وجہ سے ہمیں دکھ اور درد پہنچتا ہے جب اپنے ملک کو اس قسم کے حالات میں ہم لوگ دیکھتے ہیں. دیکھیں، نواز شریف اور اس طرح کے زرداری اور پلو ریحمان وغیرہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں وہ کبھی بھی پاکستان اور پاکستانی قوم سے مخلص نہیں ہو سکتے. اگر وہ مخلص ہوتے تو ان کے سارے اساسی پاکستان کے اندر ہوتے. اگر وہ مخلص ہوتے تو ان کے بچے یہاں پہ رہتے. اگر وہ مخلص ہوتے تو ان کے بچے یہاں پہ کاروبار کرتے. اگر وہ مخلص ہوتے تو ان کے محلات اور ان کی وہ ساری چیزیں جو باہر دنیا کے اندر ہے وہ پاکستان کے اندر ہوتے. اگر وہ مخلص ہوتے تو ان کے وہ ملین یا بلین جتنے بھی ڈالرز ہیں وہ پاکستان کے اندر ہوتے. لیکن وہ پاکستان سے مخلص نہیں ہے. وہ صرف اقتدار کے لیے پاکستان آتے ہیں اور اقتدار سے فارغ ہونے کے بعد پاکستان سے نکل جاتے ہیں. اسی وجہ سے ان کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا پاکستان کے اداروں کو جتنا بھی نقصان پہنچے. لیکن ہمارے لیے مسئلہ ہے کیونکہ یہ ادارے ہمارے ہیں. ہم ان اداروں سے والہانہ محبت رکھتے ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے ان ٹاؤٹس پہ جو اس قسم کے انٹرویوز کرتے ہیں، جو اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ آپ نے اگر فاروق حبیب کی انٹرویو کی، عثمان ڈار کی انٹرویو کی، صداقت عباسی کی انٹرویو کی، اس کا 0% اثر بھی نہیں ہوا. کیونکہ پورے پاکستان کے اندر لوگوں کو علم ہے کہ یہ زبردستی ان لوگوں سے انٹرویو کرائے گئے ہیں عمران خان کے خلاف. ان کی وجہ سے عمران خان کے سپورٹ میں اور محبت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو کیوں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ کیوں آپ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں؟ دیکھیں، ان چیزوں سے آپ شیخ رشید سے کرائے، جو کچھ بھی آپ ان سے کہلوانا چاہتے ہیں کہلوا دے، لیکن اس کا عمران خان پہ 1% اثر بھی نہیں ہوگا.
تو کیا یہ ساری چیزیں آپ لوگ کر رہے ہیں؟ اگر آپ لوگوں نے صاف اور شفاف انتخابات ہونے دیا تو یقین کریں کہ 80% جو پاکستان کی نشستیں ہیں وہ عمران خان جیت کر قومی اسمبلی میں آئیں گے. پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ اسی وجہ سے یہ چیزیں جو کچھ پچھلے سال سے لے کر آج تک ہوا وہ ہو چکا ہے، لیکن مزید یہ سلسلہ ختم کر دی. آپ لوگوں نے نواز شریف کو کندھوں پہ بٹھا کر آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں، لیکن اس کا نقصان الٹا آپ لوگوں کو پہنچ رہا ہے. پوری پاکستان کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی اور جو طاقتور لوگ ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں، تو اس سے تو آپ لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. نواز شریف کو خود نقصان پہنچ رہا ہے. دیکھیں ان کے لاہور میں جلسہ ہے، وہاں پہ کوئی بھی بندہ جانے کے لیے تیار نہیں. جو ان کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ لوگوں کے منت سماجت کر کے لے کر جا رہے ہیں. یہ بھی سننے میں آ رہے ہیں کہ مبینہ طور پہ لوگوں کو 5,500 6,600 10,10 ہزار روپے 2,2 ہزار روپے دے کر لے کر جا رہے ہیں. تو اگر ایک لیڈر اپنے جلسے میں لوگوں کو پیسے دے کر ان کو لایا جا رہا ہے تو اس لیڈرشپ پہ لعنت ہو، اس جلسے پہ لعنت ہو. جلسہ تو وہ ہے کہ لوگ آپ سے محبت کرنے کے خاطر آ جائے، لیکن اگر آپ ان کو مبینہ طور پر پیسوں کے ذریعے لے کر آ رہے ہیں تو پھر وہ تو محبت نہیں ہوا، بلکہ زبردستی آپ لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، لالچ دے کر آپ لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں. تو ایسی لیڈرشپ پہ لعنت ہو. ایسی لیڈرشپ تو کسی کو بھی نہیں چاہیے. لیکن آخر میں ایک بات پھر وہی بات دہراؤں گا کہ اگر اسد طور کی کلیم میں اگر حقیقت ہے تو یہ انتہائی قابل مذمت کام شیخ رشید کے ساتھ ہوا ہے، اور اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ بہت زیادہ کم ہوگا. لیکن اگر حقیقت نہیں تو پھر جس بندے نے یہ کام کیا ہے وہ اس سے زیادہ قابل مذمت ہے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.